بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سائل کا سوال یہ ہے کہ انسان اس کائنات سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن عظیم میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اے انسان اور جنات، اگر تم ان آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل دکھاؤ۔ بغیر کسی طاقت کے یا اجازت کے تم نہیں نکل سکتے۔ اور سوال یہ بھی ہے آگے ساتھ کے، اور ناسا والے بھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کائنات میں پھرتے رہتے ہیں، کیا یہ ان کا کائنات سے یا زمین کے اقطار سے یا آسمان سے اقطار سے نکلنا نہیں، یعنی یہ قرآن کے چیلنج کو عبور نہیں کر چکے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں قرآن عظیم میں تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 واقعی یہی ہے، اے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہمارے رب کا یہ چیلنج ہے۔ اس میں تفسیر قرطبی میں بہترین بحث دی ہے اس بارے میں کہ حضرت امام ضحاک رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور تفسیر قرطبی خود ایک نام کی جو ہے بہت بڑا نام ہے، تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو موت سے بچ نکلنے کا چیلنج ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات کر رہے ہیں وہ کہ یہاں پر موت سے بچ نکلنے کا چیلنج ہے کہ اے جنات اور انسان، تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل بھی جاؤ تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بات بھی ہے، اور دوسری بات امام ضحاک یہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا چیلنج ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنات اور انسان، آج تم حساب سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ، اور تم نہیں بچ سکتے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ موت سے نہیں بچ سکتے اس سے مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حساب کتاب سے نہیں بچ سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بہترین بات فرمائی، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بارے میں تمہیں پوری جانکاری نہیں مل سکتی۔ یہ بات تو حقیقت ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ انسانوں کے پاس علم کم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ آگے دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ یخلق ما یشاء، سورہ شورى کی آیت نمبر 50 میں، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ پیدا کرتے رہیں گے۔ تو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ایک نیا ستارہ ملا ہے، جی ایک نیا سیارہ ملا ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا تو ناسا والوں کی ایک نئی رپورٹ ہے کہ ایسا سیارہ ملا ہے جس سے جو ہے انسان کو بنایا گیا، انسان کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس سیارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ بہرحال اس کے دلائل و ثبوت ان کے پاس کیا ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا ہے کہ اے انسان اور جنات، زمین و آسمان کے قطر یعنی کناروں سے نہیں نکل سکتے، تو اس سے زمین کا کنارہ کیا ہوگا؟ زمین تو گول ہے، اور آسمان کا کنارہ کیا ہوگا؟ آسمان بھی تو گول ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ دیتے ہیں کہ دیکھیں قطر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو زمین کی گولائی ہے، اس سمت سے اس سمت تک، اس سمت سے اس سمت تک، اس کو قطر کہتے ہیں۔ جب کوئی گول چیز ہو تو اس کے جو ہے درمیان میں جو کراس ہوگا اس کو قطر کہا جائے گا۔ تو اب اس زمین کے اندر اگر دھنس جائیں، اندر کوئی چھپنے کی جگہ کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس کو پہلے جاپان بھی کر چکا ہے، امریکہ اور روس سارے کر چکے ہیں کہ کھدائی کی، اور تقریباً کوئی 7 میل تک کھدائی کے بعد ان کے جو ڈرل بٹ تھے وہ سارے کے سارے پگھل گئے، وہاں پر ہیٹ اتنی زیادہ تھی۔ اسی طرح آسمان کی گولائی، تو آسمان تک تو یہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ کب پہنچتے ہیں۔ ناممکن سی بات ہے، آسمان کی مسافت حدیث پاک میں 700 سال تک آتی ہیں۔ ابھی تک یہ مریخ تک پہنچنے میں بڑے دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی اترا ہے بھی یا نہیں۔ رپورٹیں آ رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو دیکھنے سے ہوتی ہے نا۔ وہاں کی کوئی مٹی لے کے آؤ، وہاں سے کوئی چیز، ویسے یہ لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ نہ پائی جاتی ہو۔ اچھا، اب بی بی سی کی رپورٹ کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہاں یہ بتا رہے ہیں بی بی سی والے کہ وہاں پر کوئی ایسی ریئل جگہ نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ رہائش کو اختیار کیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ وہاں آگ ہو، پانی ہو، مٹی ہو اور ہوا ہو، تو رہنے کی چیزیں تو یہی ہوتی ہیں، تو ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں فیول ہی اتنا خرچ ہوتا ہے، تو کون جا سکتا ہے؟ تو ہر آدمی کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات جو اصل ہے، ان کو خطرہ ہے کہ کسی دن جو ہے سورج چاند ستارے اور یہ زمین ختم ہو جائے گی تو ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ محفوظ رہیں، یعنی قیامت سے بچنے کی کوشش میں ہیں۔
تو ان کو چیلنج قرآن کر چکا ہے، نہ قیامت سے بچ سکتے ہیں، نہ موت سے بچ سکتے ہیں، نہ حساب کتاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، زمین بھی ٹوٹ پھٹ جائے گی، اور سورج بجھ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پہ قیامت نہ آئے۔ یہ سارے کے سارے اس چیز کو دیکھیں گے، اور ان پر موت بھی آئے گی، اور دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، اور یہ اعلان ہوگا کہ بھائی جان حساب کتاب سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کے اختیارات سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ جو اس وقت ناسوالے اگر جا رہے ہیں نا، تو زمین سے مریخ تک، تو یہ اس چیلنج کو عبور نہیں کر رہے۔ وہ تو آپ کے سامنے آ گئی نا بات، اس میں 3 باتیں ہی تھیں۔ کیا تھیں؟ ایک یہ کہ قیامت کے دن یعنی موت سے نہیں بچ سکتے، یا یہ اعلان قیامت کے دن ہوگا، یا تمہیں آسمان کا پورا علم نہیں مل سکتا۔ ان 3 باتوں میں تو قرآن پاک واضح ہے، تو یہ 3 باتیں اگر کر بھی لیتے ہیں تو قرآن کا چیلنج عبور نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ ہے کہ یہ موت سے بچ کے، یا حساب کتاب سے بچ کے، یا پورے آسمان کے علوم کو یہ سنبھالیں، یہ سارے کے سارے، کہ ہم نے ہر چیز A to Z جو ہے وہ سارے کے سارے علوم آسمان کے حاصل کر لیے ہیں، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کے چیلنج کو عبور کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ کریں گے تو پھر ہے نا، کریں گے تو پھر ہے نا۔ فی الحال تو قرآن پاک کا چیلنج جا رہا ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک رہے گا، اور آگے تک رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک کے چیلنج کو یہ عبور کر لیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، انسان کے پاس تھوڑے اختیارات ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو یہ فیول کے بغیر جاتے نا مریخ پہ۔ اچھا چاند تک کتنا عرصہ ہوا یہ چلے گئے ہیں، کیا کر لیا انہوں نے چاند پہ؟ کچھ بھی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائے گا کون، یا چاند پہ کون رہائش کرے گا، یا مریخ پہ کون رہائش کرے گا؟ آپ خود سوچیں بھئی، جو انتہائی مالدار ہوگا وہ رہائش کرے گا، تو سارے تو نہیں جا سکتے نا۔ تو یہ جو جتنے مالدار ہیں، امازون کا مالک ہے جو آج کل آنا جانا شروع کر رہے ہیں، یا ایلن مسک ہیں، یا بل گیٹس ہے، یا اور بہت سارے مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائیں سیر تفریح کریں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں کتنا قدرتیں وہاں موجود ہیں۔ سب سے بڑی قدرت تو یہی ہے نا، وہاں جینے کے اسباب موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین پر ہی یہ ساری چیز رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا کیا لے کے جائیں گے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔